انڈیا گئی چھٹی پہ، واپسی پہ ایام تھے، اس لیے وہ بغیر احرام کے مکے میں آ گئی۔ پاک ہونے پر طائف سے جا کر میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کریں تو دم نہیں پڑے گا، بالکل اگر کر لیں تو دم ساکت ہو جائے گا۔ بہرحال جب بھی پاک ہوں غسل کرنے کے بعد طائف جا کے احرام باندھیں، مسجد عائشہ سے نہیں، طائف چونکہ میقات ہے اور آپ نے عمرہ جو ہے وہ میقات کا چھوڑا ہے۔ اگر حالت احرام میں کسی ارادے کے بغیر کوئی داڑھی کا بال گر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ شادیوں کے لیے بڑے خاص جوڑے بناتے ہیں، کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کے پہننے کے لیے ہیں۔ کئی ہزار دفعہ مسئلہ ہو چکا ہے، بار بار کیوں اس کو چھیڑتے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا ہے کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور ہمارے آقا بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھنے کا ایسے ثواب ہے جیسے آپ نے حقیقتاً جنت میں نماز ادا کی ہو۔ اگر ایام ماہواری گزرنے کے بعد کوئی خون آئے تو وہ بیماری ہے، استحاضہ ہے، اس میں آپ غسل کریں گی، پھر ہر نماز کے لیے وضو کر کے نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ نفل کے کون سے رکعت؟ جو بھی نفل میں سجدے میں جو چاہیں دعا مانگیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں۔ اگر عمرے کے بعد اپنے بال خود کاٹے جائز ہے، اگر 2 دن کے اندر بال نہیں کاٹے تو پہلے سب سے پہلے بال کاٹے، چاہے دوسرا عمرہ بھی کر لیا بال کاٹے اور ایک دم بھی دے۔ اگر کسی عمرے کرنے والے کا طواف صحیح نہ ہوا ہو تو اب دوبارہ طواف کر لے۔ مبشر خان کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ امیر جماعت مولانا جلال الدین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں، لیکن وہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مخلوق کے حقوق ہیں، حقوق العباد، وہ جب تک ادا نہ کریں یا وہ معاف نہ کریں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح والدین کے حقوق ہیں کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اپنے والدین سے بھلائی اختیار کرو۔ اسی طرح پھر اس کے بعد بیوی کا بھی حق ہے اور خاوند کا بھی حق ہے۔ بہو جو ہے وہ سسر کے پاؤں، سسر اس کا باپ ہے، لیکن موجودہ دور میں فتنے کا ڈر ہے تو بہو پاؤں نہ دبائے۔ مردوں کے لیے اگر وہ بال زلفوں کی طرح رکھیں ٹھیک ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ میں اپنی خالہ کے گھر والوں کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہیں۔ اذان کے بعد بالکل کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد درود شریف اور پھر وہ دعا مانگیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اگر قمیص پر کسی جانور یا پرندے کی تصویر ہو تو اس کو نہیں پہننا چاہیے اور نہ اس سے نماز پڑھیں۔ اگر یہ آدمی معذور ہے، مجبوری ہے اس کو، تو ایک وضو سے دونوں جماعتیں ملا سکتا ہے، ظہر عصر اور پھر مغرب عشاء۔ صدقے کا گوشت خیرات کریں، خود نہیں کھایا جاتا۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کی پرورش کریں، کر سکتے ہیں۔ اور میں سورۃ یاسین پہنے رکھتا ہوں جو چمڑے میں ہے، لیکن بہرحال میاں بیوی جب ملے تو اس کو اتار کے رکھ دیں، اللہ کا قرآن ہے۔ بغیر کسی شرط کے بھی شطرنج کھیلنا حرام ہے۔ مرد اپنے گھر والی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ اتحیات میں بھی پاؤں کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف معاملات کو لے کر اگر پریشانی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں۔ اگر ایک طرف کھانا تیار ہے،
اور نماز ہے تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں۔ شیطان سب کا دشمن ہے لیکن سب کو طریقے سے ہلاک کرتا ہے۔ کافروں سے وہ مطمئن ہے کہ وہ تو جہنمی ہیں، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آزاد ویزے پہ آئے کام ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کامیاب کرے۔ اگر ایک سیوریج کا نالا ہے، اس نالا یا پائپ سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں، اگر رنگ تبدیل نہیں ہوا اور بدبو بھی نہیں ہے اور پانی بہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ احتیاط ہو، کیونکہ گٹر کا پانی اس میں مل جائے گا، بہہ رہا ہے پتہ تو نہیں لگے گا لیکن اثر تو آئے گا۔ اگر مسجد کے امام نے ظہر کی پہلی سنتیں نہیں پڑھی، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، سنتیں بعد میں پڑھ لے۔ گھر میں اچھے برتن بھی ہوتے ہیں استعمال کے لیے، سال میں کبھی استعمال، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہماری مسجد کے اوپر قاری صاحب کی رہائش وہ جائز ہے، جو اعتراض کرتے ہیں ان سے کہیں کہ ان کی علیحدہ جگہ بنا کے اس کو دے دیں۔ میرے بچے 2 مہینے پہلے 2 بھانجوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گئے، اللہ ان کو درجات بلند کرے، اور آپ بھی صبر جمیل سے کام لیں، قبر کشائی بالکل نہ کروائیں۔ اگر ایک بندہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کا خیال کرتا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ یا مانع اللہ کا نام ہے 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے خاوند کو پلائیں، اسی نیت سے کہ وہ حرام کاری سے بچ جائے۔ بہرحال بدر جاتے ہوئے کنویں آتے ہیں، سب کنویں مبارک ہیں، بعض کنویں میں تو حضور پاک نے پانی بھی پیا ہے اور لعاب بھی ڈالا ہے۔ حجر اسود کا استعلام دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے اور ایک سے بھی جائز ہے۔ رکن یمانی کا استعلام بھی ایک سے ہوتا ہے، بوسہ نہیں دیں گے، حضور نے استعلام فرمایا ہے، بوسہ نہیں دیا۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر مروہ پہ 7 چکر مکمل کیے، پھر نفل 2 رکعت ادا کر کچھ دیر آرام کیا، واپس صفا والے راستے سے آ کے درمیانی گیٹ سے نکل گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی میقات سے باہر نکل گیا، دوبارہ اگر وہ آئے، معنی یہ ہے مینا عرفات میقات نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ عہد نامہ کیا ہوتا ہے۔ حج کے دنوں میں سب سے افضل عبادت اللہ کے گھر کا طواف ہے۔